اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرات محترم، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ پر کچھ باتیں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے قرآن مجید کا یہ مقام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چار سورہ نور و ظلمات انہوں نے نام دیا ہے. 4 صورتیں ایک ہی مقام پر آئی ہیں جہاں پر نور اور ظلمت دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. مثلا اگر آپ پہلے دیکھیں گے تو سورۃ الشمس ہے، اس کے بعد لیل ہے، پھر ضحیٰ ہے، پھر علم نشرہ ہے. 4 سورے ایک گروپ ہے سورتوں کا، اور ان میں بھی خاص طور پر یہ والضحیٰ اور علم نشرہ، ان دونوں کے مضامین میں اتنی معنویت کہہ لیجئے، یکسانیت کہہ لیجئے گا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں ان دونوں سورتوں کو بلا فصل یعنی بغیر بسم اللہ کے پڑھا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دونوں جو ہے مضامین میں اتنی مناسبت ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، قرآن مجید کی 4 صورتوں میں مکمل طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. والضحیٰ، علم نشرہ، سورہ کوثر، سورہ نصر، یہ 4 صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. تیسری بات. چوتھی بات، بقول مولانا یوسف اصلاحی کے اس صورت میں والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق کیا ہے، اس کا ذکر ہے. دوسرا، رسول اور امتی کا تعلق کیا ہے، یہ ان بٹوین دا لائنز وہ لے کر آئے ہیں اس بات کو. یہ دوسرا تعلق ہے جو اس صورت میں چھپا ہوا ہے. تیسرا تعلق، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اس معاشرے سماج میں رہتے ہوئے اخلاقی طور پر ایک دوسرے کا تعلق کیسے ہونا چاہیے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. تفسیر کی کتابوں میں عموماً ایک واقعہ بیان کیا گیا اس صورت کے پس منظر میں. وہ یہ کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد یا کچھ دنوں بعد، اس میں اختلاف ہے کہ کچھ دنوں تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. فترت وحی کہا جاتا ہے اس زمانے کو. اب علماء نے اس کی تعداد، ان دنوں کی تعداد بھی لکھی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 11 دن وحی نہیں آئی، 15 دن، 40 دن، 22 دن، اس طرح کے مختلف دنوں کی مقدار بھی لکھی گئی. بہرحال یہ وہ ایام تھے جن میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا بند ہو گیا تھا. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو بڑا انتظار ہوتا تھا، جبرائیل آ رہے ہیں، دل کو تقویت ہو رہی ہے، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. تب ظاہر بات ہے تو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھی اچانک وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ تو خود حضور کو اپنے طور پر ایک بڑی فکر کھائی جا رہی ہے، تشویش لاحق ہو گئی ہے. دوسری طرف کفار قریش مکہ، اب وہ لوگ جو ہے وہ اپنی بولنے لگ گئے. بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے، ابو لہب کی بیوی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں ذرا طبیعت میں ادھر کسل مندی بھی سی آ گئی تھی، ذرا سستی آپ کہہ لیجیے گا، الفاظ کا استعمال بڑا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. 3 دن بخاری کی حدیث ہے، بہرحال 3 دن آپ تہجد کو اٹھ نہیں سکے. ظاہر بات ہے جب اٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے تو پتہ چل جاتا پڑوس میں، اور یہ تو بالکل پڑوس کا تھا. تب یہ 3 دن نہیں اٹھے تو ابو لہب کی بیوی نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا تھا وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا. اس طرح کی کڑوی کسیلی باتیں آپ سن رہے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے. عام طور پر جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شان نزول جب ہم کسی صورت کا، کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اس آیت کا تعلق صرف اس واقعے سے ہے، اس کے بعد اس آیت کا کوئی ایسا تعلق، ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیات وہ بالعموم عام انداز میں ہی سمجھی جائیں گی. بات کو سمجھنے کے لیے وہ واقعے کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پس منظر ہے، اس
آیت کا تعلق اس واقعے سے بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس واقعے سے ہے۔ مثلا تیمم کا واقعہ اٹھا لیجیے گا، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، ہار گم ہو گیا، سارا واقعہ ہے۔ اب اس دوران میں وہ تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی جب تک اس طرح کا کوئی سیناریو پیدا نہیں ہو جاتا، وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، ہار گم گیا ہے، لوگ پریشان، اس وقت تک آپ تیمم نہیں کر سکتے، تو غلط بات ہوگی نا۔ تیمم کا حکم عام ہے، ایک واقعہ آیا ہے، اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پیش کیا تھا ہمارے سامنے۔ تو جب کبھی ہم اس طرح کے واقعات پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی لگے، مطلب یہ نہیں کہ صرف اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں یا ان آیات کا تعلق ان واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ مبادی تدبر قرآن، اس میں ایک بڑی بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں تضاد پایا جاتا ہے، آپ اسے تضاد کہہ لیں یا اس کی خوبصورتی کہہ لیں، یعنی کانٹرڈکشن ہے۔ کیسے کانٹرڈکشن ہے؟ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، تذکیر کے لیے۔ یہ تو ایک پہلو ہے قرآن کا۔ دوسرا پہلو تدبر، تذکر، تفکر، اس کے معنی کی گہرائی اس حساب سے چاہے کشاف ہے یا راضی ہے ناممکن ہے۔ قرآن کے علوم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے معنوں کے اندر گہرائی کتنی ہے۔ ایک طرف یہ پہلو ہے، تضاد ہے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی آسان کتاب، مگر اس کے معنی کوئی نہیں اٹھا سکتا قیامت تک۔ اسی طرح سے قرآن کا جب نزول ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ایک خاص زمانے میں 610 AD سے لے کر 622 AD تک 22 سال یا 23 سال کا عرصہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ پس منظر میں یہ خاص جغرافیائی علاقہ حجاز کا علاقہ ہے، سامنے مخاطب اول عرب قوم ہے، ان کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، اتنی ساری محدودیتیں، وقت، زمانہ، قوم، حالات، یہ سارے لمیٹیشنز ہیں۔ اس لمیٹیشن کے اندر قرآن نازل ہوا، مگر قرآن کی تعلیمات، ہدایت ابدی ہے، سارے زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہیں کا بھی کسی بھی سطح کا انسان ہے، سائنٹسٹ ہے یا گاڑی ہکالنے والا جو بھی ہے، گویا تضاد ہے۔ اسی طرح کا تضاد یا بیوٹی آپ کہہ لیجیے گا ان دو صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ یہ جو وضوحا ہے اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، بڑے آسان سے الفاظ ہیں، اس میں معنی بھی بڑا سیدھا سادہ سا ہے، معنی بھی بڑا سیدھا سادہ ہے، مگر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خطاب ہے، اور اللہ ایسے الفاظ لے کر آیا ہے کہ اگر اس میں زبان ذرا سی بھی پھسلی تو ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ آپ اللہ کے ساتھ کچھ بھی کہہ لے سکتے ہیں، آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسے بھی ہو سکتا ہے، آپ اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، شکوا کر سکتے ہیں، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اللہ کے ساتھ تم جیسے چاہے بات کرو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوشیار رہنا، کہیں لفظ ادھر ادھر ہو گیا ایمان تمہارا خطرے میں آ جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ سے، میں مثال دے رہا ہوں، نہیں اللہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، آپ بڑے وہ ہیں، کٹھور ہیں، آپ نے فلاں وقت میری مدد نہیں کی، کہہ سکتے آپ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، گیا آپ کا ایمان۔ تو یہاں ایسے جیسے زال کا ایک لفظ ہے اس صورت میں آیا ہے، اگلی صورت علم نشا میں بوجھ کا ایک لفظ ہے، کئی سارے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ آدمی کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے بات کرنی ہے، الفاظ بالکل سیدھے سادے، تو گویا آپ یوں سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر بڑے سیدھے سادے الفاظ ہیں مگر گہرائی ان کے اندر بہت ہے، یہ اس صورت کا ایک خاص امتیاز ہے۔ اب چلیے صورت پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ دن کا ایسا وقت جب سورج نکل آ گیا ہے، حرارت، تمازت، گرمی، روشنی، چہل پہل، لوگ اپنی اپنی کاوشوں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، زندگی حرکت میں آ گئی ہے، ضحیٰ 11 تا 12 تا کا وقت سمجھ لیجیے گا۔ تو اللہ وہ وقت کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سجا المانا اسٹلنس، سکون، ٹہراؤ، حرکت نہیں، زندگی ٹہر گئی ہے، لوگ سو رہے ہیں، تضاد، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید ہمارے ساتھ، والضحیٰ، قسم ضحیٰ کے وقت کی اور رات کے وقت کی، جب وہ تھم جائے، رک جائے۔ اب
अब इन दो अल्फाज से मुफस्सिरीन ने वही से जोड़ा है इन दो अल्फाज को। जाहिर बात है वही जब आती थी तो उसको रिसीव करना, उसको रिसीव करना वो ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, वो उतना आसान नहीं है। आदमी को अपने हम नहीं समझ सकते, मैं समझा भी नहीं सकता कि किस तरह से आप वही को रिसीव करते थे। मसलन एक छोटी सी मिसाल ये बताई गई है कि जब कभी वही का नुज़ूल होता तो सिलसिलतुल जरस जैसे घंटी की आवाज होती है। हाँ जाहिर बात है टिन टिन टिन, अब एक 2 मिनट सुनेंगे 3 मिनट और वो आवाज जोर से अगर होती जाएगी तो आपके कान के पर्दे फटने लगेंगे, आपको वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। कभी कभी इमाम साहब नमाज पढ़ाते होते हैं, माइक पे आवाज शुरू हो जाती है तो कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है ना, इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस तरह का उस माहौल में उठकर जो है रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वही को रिसीव करना है, बड़ा मुश्किल मरहला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती है कि सर्दी के मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर पसीना आ जाया करता था। एक रिवायत में बात मिलती है कि एक मरतबा आप ऊंटनी पर सवार थे कि वही शुरू हुई कि उसका बोझ जो ऊंटनी ताब न ला सकी और उस ऊंटनी का सीना जो है जमीन से लग गया। तो एक बड़ा मुश्किल दिक्कत तलब काम है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, जब जिस तरह से इंसान दिन भर चहल पहल करता है, भाग दौड़ करता है, मगर रात आती है थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, ताकि अगले दिन वो फिर भाग दौड़ करें। इसी तरह से वही की इब्तिदा है, थोड़ी सी मुश्किल है, अल्लाह थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, थोड़ा सा आप उसके आदी हो जाए, फिर सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वही का रिसीव करना बड़ा मुश्किल काम है, इसके अंदर गर्मी, हरारत, तमादत, शिद्दत, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वक्फा है, बड़ा सुकून का वक्फा है। 2 अल्फाज में अल्लाह ने अपने रसूल की इब्तिदाई जिंदगी के मरहले को रख दिया, पूरी जिंदगी इब्तिदाई 2 अल्फाज में अल्लाह ने रखा। आगे अल्लाह फरमाता है मा वद्दाका रब्बुका वमा खला, छोटा सा जुमला, 7 तसल्लियां अल्लाह के रसूल को। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में, ऐ नबी तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा, ना ही वो तुमसे नाराज हुआ। जरा आयत का अंदाज देखिए, कभी कभी खोलना पड़ता है अल्फाज को ताकि समझ सके हम अल्फाज की गहराई को। कुरान मजीद अल्फाज से अपनी मोहब्बत को बता रहा है अल्लाह ताला रसूल से, कितनी शदीद मोहब्बत है। बात शुरू की अल्लाह ने मां नहीं, तो गोया ये लफ्ज बताता है मां का इससे पहले कोई मुकद्दमा रहा है, उसकी नफी की जा रही है। वो मसला क्या था जिसकी अल्लाह कहता है कि नहीं वैसा नहीं है, मां वैसा नहीं है। वो क्या मुकद्दमा था? वो मुकद्दमा फतरत वही का था। अल्लाह के रसूल बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया, मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ दिया। तो सबसे पहले अल्लाह ने लफ्ज नहीं लाकर बड़ी तसल्ली, ना बाबा ऐसा नहीं है, अब तसल्ली हो गई, ठीक है अब बोलिएगा, अब नाराज नहीं, ठीक अब बोलिए। आप क्या प्यारा अंदाज कुरान मजीद का देखिएगा। मां, फिर वद्दा का अरबी जबान में 2 अल्फाज हजरात मौजूद, एक है तौदी कहते हैं। तौदी अरबी जबान में वाउदाल आइन से निकले अल्फाज हैं। तौदी जो है हमेशा के लिए किसी को खुदा हाफिज कह देना, हमेशा के लिए। कुरान उस लफ्ज को नहीं लाया, कुरान जो लफ्ज लेकर आया है वो है मा वद्दा का। वद्दा हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, एक वक्फा का। दोस्तों में भी होता है भाई, दोस्तों में भी इंसान खुदा हाफिज कहता है, भाई आप फॉरेन जा रहे, ठीक है, साल 2 साल गए फिर मुलाकात होगी। मा वद्दा का, आपके रब ने थोड़ी सी देर के लिए भी आपको नहीं छोड़ा है, कुजा है कि परमानेंटली आपको छोड़ दे। लफ्ज को लाके कुरान बता रहा है, लफ्ज को लाकर। फिर मावद्दा का तीसरी तसल्ली, आपको नहीं छोड़ा है। पता नहीं किसी को छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर आपको नहीं छोड़ा है। फिर चौथी रब, अरे वो आपका परवरदिगार है, पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, वो कोई छोड़ेगा आपको? आपका दुश्मन तो नहीं ना वो। चौथी तसल्ली। पांचवी तसल्ली, रब्बु का, वो आपका रब है। अरे सारे आलम का है तो है अपनी जगह में, लेकिन यहां बिलखुसूस जो आपसे खिताब कर रहा है वो आपका अपना रब है। जरा तसव्वुर कर देखिएगा, छोटे से जुमले में 5 तसल्लियां अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दे रहा है। ये मोहब्बत का इजहार कर रहा है अल्लाह ताला। बात यहां तक नहीं रुकी, फिर आगे अल्लाह फरमाते वमा खला, और वो आपसे उसने मुंह भी नहीं फेरा। ये तो खुदा हाफिज बाय बाय, दूसरा है मुंह फेर लेना। देखिए दोस्तों से कभी कभी आप खुदा हाफिज कहते हैं,
لیکن یہ بات کرنا یہ دشمنوں سے ہوتا ہے، بات بند کر دینا دشمنوں سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی نہ تو ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی ہم نے آپ سے بات چیت بند بھی نہیں کی ہے، ہم نے بند بھی نہیں کی، وہ تو چینل کھلا ہوا ہے، لیکن انداز آپ دیکھیے گا۔ پھر میں آج کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن یہاں وما خلا، خلا کا نہیں کہا، کا نہیں لفظ لایا قرآن، کا لفظ نہیں لایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو یہ بات ہی پسند نہیں آئی کہ ربی سے کیسے کہہ سکتا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ کا لفظ بھی ڈراپ کر دیا قرآن، صرف یہ کہا کہ ہم نے بات نہیں کرنا چھوڑی، آپ سے کا لفظ بھی ڈراپ کر دیا قرآن۔ یہ ہے وہ لفظ جسے محبت کو اللہ بتا رہا ہے، نبی کا مقام اللہ کے پاس میں دیکھیے گا۔ ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 218 اور 219 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے نبی وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ ساری دنیا نماز پڑھتی ہے نبی، مگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے سجدے کو دیکھتے ہیں، آپ کے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ ہاں قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے، ذرا نبی کی محبت کا اندازہ کیجیے گا اللہ سے، سورہ طور آیت نمبر 14 وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجیے گا لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہاں تک کہ آپ کے رب کا حکم آ جائے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، یو آر دی ایپل آف مائی آئی، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اللہ اس چھوٹے سے جملے میں پوری محبت کو سمیت ساتھ تسلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور مراد صاحب یہاں لکھے ہیں کہ یہ آیت گو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دین کو قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیات جو ہے منطبق ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں وہ بھی ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اچھا آیت تو ہم نے پڑھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن 12 دن 14 دن وحی نہیں آئی ہے، اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ رب کائنات کو تسلی دینا پڑ رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے اور میں نے سوچا کبھی کہ ہم زندگی گزر گئی، کبھی قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں آئی اور کبھی پریشانی نہیں ہوئی ہے؟ تعجب لگتا آپ کو؟ کبھی سورت تو بار بار پڑھتے ہیں ہم، سورت تو بار بار پڑھتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے آج میں نے اللہ سے بات نہیں کی، نماز نہیں پڑھا، آج اللہ نے مجھ سے بات نہیں کی، قرآن نہیں پڑھا، کبھی بے چینی ہوئی، بے کلی سی ہوئی، یہ ٹی وی سیریل چھوٹ جائے آدمی پریشان، نیوز پیپر نہیں پڑھا سمجھتا دنیا ختم ہو جائے گی، بڑی بے چینی بے کلی۔ لیکن یہ اللہ کا کلام، آگے چلیے گا اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کا یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے انداز دیکھیے، والآخرۃ نہیں فرمایا، والآخرۃ بھی بات جم سکتی تھی اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن وللآخرۃ ایک لام ایڈ کیا ہے، لام تاکید کہتے ہیں اسے، اس کے دو معنی ہیں، یہ یقینی طور پر سرٹنلی، یہ دوسرا قسم اس بات کی کہ آپ کے لیے آنے والا دور پچھلے والے دور سے بہتر ہوگا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزید تسلی دے رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ حضرات محترم، وقت ہمارے پاس میں نہیں ہوتا ہے کہ ابتدائی دور مکے کا کیسا رہا آپ کا، سب جانتے ہیں۔ ایک آدمی اٹھا ہوا ہے تنہا توحید کا نعرہ لگایا ہوا ہے، سارے مشکین ہیں، بڑی پریشانیاں، 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے، حج کا زمانہ آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اتنے سارے لوگوں سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، کیسے اللہ کی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اللہ نے خود انتظام کیا۔ کیسا کیا؟ اللہ نے حکم دیا ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، ولید بن عتبہ کو، خالد بن ولید کو، جاؤ تم میرے رسول کا تعارف کراؤ۔ وہ خیمہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جادوگر آیا ہے، اس کی بات اگر تم سنو گے تو اس کے دین میں چلے جاؤ گے، اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ بات نگیٹو ہی صحیح، لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے اپنے نبی کا، اور ظاہر بات ہے جب نگیٹو تعارف آئے تو لوگوں میں دلچسپی بڑھی، بھائی آخر یار ہم بھی تو زبان والے، ہم اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، بولنے والے ہیں، باقی پوری دنیا گونگی عجم ہے، وہ ہم بھی شاعر ہیں، آخر ایسا کیسا کلام کہ سنتی آدمی پلٹ جائے، چلو سن کے دیکھتے،
सुन के देखते। और वो लोग वापस गए तो अपने अपने इलाकों में बोल रहे हैं कि भाई मक्के में इस तरह से एक आदमी आया है, उस तरह का कलाम है। आपकी बात अल्लाह पहुंचा रहा है, पूरे अरब में फैज पहुंचा रहा है। वाला लाख तो खैरुल लक मिनल ऊला। अगर आज देखेंगे बड़ी ताज्जुब की बात है, आज दुनिया मेरे और आपके साथ यही कर रही है। मैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है जो कर रहे हैं इस्लाम का नाम लेके। हाँ, नेगेटिव ही सही, इस्लाम दहशतगर्दी है, फला है, ये है, वो है, फैला रहे हैं। आज सारी दुनिया में एक किस्म का तजस्सुस पैदा हो गया कि भाई इस्लाम है क्या, क्या वाकई इस तरह का दीन है? लोग उसे पढ़ रहे हैं इस्लाम को और इस्लाम के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, इस आयत पर आप जरा रुककर सोचिएगा। इस्लाम फैल रहा है, मुसलमान नहीं फैल रहा है। इस्लाम फैल रहा है, मुसलमान नहीं फैला। मुसलमान आज उसका दीन इतना सुकड़ गया है, गुस्ताखी माफ, कि आज हमारा पूरा दीन क्रिकेट के मैच में खड़ गया है। हम और हमारा पड़ोसी मुल्क खेले तो पूरी जिहाद क्या है, वो तो जिहाद अकबर बन जाता हमारे लिए। सूरह तौबा, सूरह अनफाल की आयत बिल्कुल मुत्तबक कीजिएगा उस मैच पर, फिट होंगी आपको, फिट लगेंगी वो आयत। लगता है जैसे क्रिकेट मैच के पस मंजर में अल्लाह ने उस आयत को नाजिल किया है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उन सारी चीजों को। जैसे जैसे मैच उरूज पर हिलाता, दुआएं क्या, अल्लाह अकबर के नारे क्या, नजरें क्या, मन्नतें क्या। हाँ, इस्लाम फैल रहा है लेकिन मुसलमान शुक्र रहा है, शुक्र रहा है उसका दीन। आगे चलिएगा, अल्लाह फरमाते हैं कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ नबी, आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल का मुकाम देखिएगा, ये भी कोई किसी बंदे का मुकाम हो सकता है कि रब आ जाए उतरने पर, आपको मनवाने पर। रब मनवा लेगा आपको, रब मनवा लेगा। ये वो आयत है जिसमें मैंने कहा ना 3 चीजों का जिक्र है। इसमें पहले अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक का जिक्र है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि क्या देगा, नहीं फरमाया कितना देगा। जैसे वहां फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, वो भी नहीं फरमाया। ये जैसे हम कितना ओके डोंट वरी आई विल टेक केयर, मैं ख्याल करूंगा, आप जाओ। आदमी वो कितना इत्मीनान हो जाता ना, भाई अरे इसी बात की फिक्र नहीं भाई, अब वो वाला अंदाज है, वो वाला अंदाज है। लेकिन फिर भी मैं अल्फाज पे जरा थोड़ी सी तवज्जो आपको दिलाना चाहूंगा। कुरान क्या खूबसूरत लफ्ज अपने नबी के लिए लेकर आया है। अल्लाह फरमाता है वलसौफ युअतीका, ये ऐन तो ये काफ, युअतीका। कुरान में लफ्ज एक और मुकाम पर आया है इसी अल्फाज के बदले के साथ। वो जरा आयत आप देख लीजिएगा, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 26 है। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ। वहां ते वाव ते ई है, तो वो भी देना है, ये भी देना है, योती देंगे। बड़ा फर्क है। नबी के लिए वो वाला योती लेकर आया है, दुनिया के लिए ये वाला लेकर आया है। ये जब दुनिया की बात की तो अल्लाह ने ये वाव ते योती कहा, हम देंगे लेकिन वक्त पड़ा तो ले लेंगे भी, ले लेंगे भी, ये वाला मामला है। लेकिन नबी इन्ना आतैना, हम आपको देंगे तो लेंगे नहीं आपसे वापस, आप ही का होगा, वो आप ही का होगा। दूसरी बात, जब ये योती का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल करता तो जिम्मेदारी साथ, आतैनल किताब, हमने आपको किताब दी, तो अब किताब के साथ कोई जिम्मेदारी आ गई। वो लफ्ज कुरान यहां नहीं लेकर आया, योती का है नबी विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई जिम्मेदारी नहीं, आप जैसे चाहे आप उसे इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल फ्री हैं। वलसौफ युअतीका, हम आपसे हिसाब नहीं पूछेंगे, जितना चाहो उतना दे देंगे, बस देंगे हम। जरा अंदाजा कीजिए रसूल के मुकाम का। अल्लाह ताला उन अल्फाज से जो है अपने रसूल की मोहब्बत को बता रहा है। क्या नहीं दिया अल्लाह ने अपने रसूल को? हाँ, आखिरी किताब दे दी, अपना आखिरी घर दे दिया, आखिरी उम्मत दे दी। भाई दुनिया में अगर कोई मुसलमानी का दावा करता है तो कानूनी ईमान जो है ना, वो ईमान बिर रिसालत है। वरना एक अल्लाह को मानने वाले दुनिया में अब भी हैं, एक अल्लाह को मानने वाले बहुत सारे, लेकिन मुसलमान नहीं है। क्यों मुसलमान नहीं है वो? इसलिए कि रिसालत पर उनका ईमान नहीं है। तो दुनिया में कानूनी ईमान जो होगा वो ईमान बिर रिसालत होगा। आपका कलिमा मुकम्मल नहीं होगा, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप तशहुद, दरूद, फला 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 नहीं पढ़ेंगे। हौज़े कौसर दिया, शफाअत कुबरा दिया, अब वो वक्त नहीं, सब जानते क्या क्या दिया। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, नबी आप राजी हो जाएंगे, अल्लाह उतना आपको देगा। फिर आगे अब अल्लाह ताला उस बात को माजी से लेकर आ रहा है। कुरान मजीद की 6 आयत है, छोटी छोटी, पूरी सीरत उसके अंदर है,
پوری سورت اس کے سیرت اس کے اندر ہے. یہ اب جو 3 آیات ہیں یہ اور سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات, کبھی وقت ہوگا تو گفتگو ہوگی انشاءاللہ. 6 چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری سیرت کو ہمارے سامنے رکھ دیا. یہاں اللہ فرماتے الم یجدک یتیما فآویٰ. ارے اللہ نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا, اب چھوڑ دے گا, اب چھوڑ دے گا. آپ یتیم تھے, پیدائشی طور پر پیدائش ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا, پیدا ہوئے تو 6 سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر 8 سال میں دادا کا انتقال ہو گیا, پھر اس کے بعد میں چچا پالتے رہے ہیں. لیکن اللہ اپنا کریڈٹ لے رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو پناہ دی تھی. فآویٰ سیف پلیس, مہمان کی طرح ہم نے آپ کو رکھا. حالانکہ یتیم کا اس زمانے میں آپ ذرا تصور کیجیے, جب اسلام آیا تھا تو کوئی مقام تھا نہیں, اس کی کوئی عزت خار نہیں ہوتی تھی, لیکن اس دور میں بھی ہم نے آپ کے لیے اتنا سارا انتظام کیا. اللہ کریڈٹ لے رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. ضال, یہ اس کے تفسیر قرآن دیکھ لیجیے گا, 6 معنی لکھے ہوئے, بڑا خطرناک لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہاں لایا گیا ہے. اس کا جو آسان ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے حق کا متلاشی. حق کی تلاش میں آدمی پریشان ہے. فطری طور پر اللہ کے رسول نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی نہیں کیا, آپ اسے ناپسند کرتے تھے, لیکن پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ آخر اللہ کو مانے تو کیسے مانے, کیسے اس کی عبادت کریں. اور یہ فکر اتنی بڑھتی تھی کہ کئی دن آپ غار حرا میں جا کر بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلی آیت میں فزیکل نیڈ, جسمانی ضرورت, کوئی سر پہ ہاتھ رکھے, کوئی لپیٹے, کوئی پیار کرے, وہ کا. اب یہاں اسپرچل نیڈ, روحانی, آپ کی روح بے چین ہے, بے قرار ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, صحیح ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے صحیح. تو اللہ نے فرمایا اے نبی, ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا, تب ہم نے کیا کیا, فہدا, ہم نے آپ کو ہدایت دی, ہم نے آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا, قرآن دی, کتاب دی, اسلام دیا, ساری چیزیں دی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سب ماضی سے اللہ دلیلیں لے کر آ رہا ہے. اے نبی, کیا ہم نے آپ کو غریب نہیں پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. غنی 2 معنوں میں, ایک دنیا کا مال, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی ہے, سارا مال انہوں نے لٹا دیا, ان معنوں میں آپ غنی سمجھ لیجیے گا. دوسرا دل کا غنی, دل کا غنی. بھائی ایک آدمی کے پاس میں 10 لاکھ روپیہ ہے, اور وہ پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ 20 لاکھ بن جائے, وہ تو دل کا غنی نہیں, وہ تو دل کا فقیر ہے, وہ تو پجاری ہے, وہ 10 کے 20 کو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہاں اللہ کے رسول ویسے نہیں تھے, یہاں 10 آیا تو 10 کا 10 دے دیا, خالی ہاتھ آرام سے چلے گئے. یہ دل کا غنا ہے, اللہ نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ. اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان 3 آیتوں کے مناسبت سے 3 احکامات دے. حضرات مطلب یہ 3 اور یہ 3 جو جوڑا آیا ہے, اس کی ضرورت اللہ کے رسول کو نہیں تھی. اللہ کے رسول کو یہ نہیں تھا کہ آپ بھول گئے کہ میں یتیم تھا, مشکل میں تھا, فلاں تھا. نعوذ باللہ, ہم ایسا تصور کر نہیں سکتے نا. اور یہ آگے جو آ رہا ہے کہ یتیم کو مت جھڑکو, سائل کو مت جھڑکو, یہ تو اللہ کے رسول سے میں اور آپ امید ہی نہیں کر سکتے. اصل میں یہ کہا مجھ سے اور آپ سے جا رہا ہے, کہا مجھ سے اور آپ سے جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے گا, آپ کے اندر ان اخلاق کو بڑھانا چاہیے گا. تو سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے یہاں ہمارے سامنے فرمایا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو روٹی نہیں, روٹی کے ساتھ اسے عزت بھی دو, عزت دو, اسے سماج کا حصہ بناؤ, اسے سماج میں جو مقام ملنا ہے اسے دو. ہماری پوری تاریخ بھری پڑی خاندان غلامہ, ہم نے حکومت کی ہے یہاں پہ. اسلام کی تاریخ غلاموں سے, یتیموں سے, عورتوں سے, ان کا جو سلوک رہا ہے سب جانتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نہر ندی کو کہتے, اسی سے تنہر نکلا ہوا ہے, یعنی گرشنگ, ایسی زبان سے گالیاں نکل رہی کہ آپ خدا کی پناہ. مانگنے والا, پوچھنے والا, دونوں معنی لے گئے. کوئی آدمی آ رہا ہے, بھائی مجھے پیسے چاہیے گا, مانگ رہا ہے وہ آپ سے. کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے, وہ بھی سائل ہے. دونوں معنی لیے گئے. اگر نہیں کوئی دنیا مادی چیزوں کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے آپ دیجیے گا, اگر نہیں ہے تو ٹھیک ٹھاک انداز سے اسے رخصت کر دیجیے گا. اگر دین کا کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بڑے صبر و سکون کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اسے بات کو سمجھائیے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. پھر آگے آخری میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہاں تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ یہاں نعمت سے مراد نعمت دین ہے, دین کی نعمت. اور اللہ نے اخبر نہیں کہا, آپ بتائیں نہیں کہا. فحدث, فحدث میں تکرار ہے, بار بار بولے, کرتے رہیں, مسلسل بولتے رہیں. یعنی اس دین کی دعوت کو آپ مسلسل لوگوں تک پہنچاتے رہیں, بولتے رہیں.
اللہ نے مجھے دین دیا ہے, میرے پاس یہ کلام ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے, بولتے رہیں, لوگوں کو اٹھا کر سمجھاتے رہیں. یہ وہ کام ہے جو اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا. میں نے آپ سے کہا 3 طرح کے تعلقات ہیں. ایک اللہ اور اس کے رسول کا تعلق, وہ تو بالکل واضح ہے. دوسرا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسے تعلق ہونا چاہیے, وہ آخری آیت میں آ گیا, یتیم, سائل اور نعمت کا اظہار کرنا. یہ 3 ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. اب نبی اور امتی کا تعلق کیا, حدیث میں بات آئی ہے. جب یہ آیت آئی فلسفہ اللہ اتنا دے گا کہ آپ جو ہے یرضا, آپ راضی ہو جائیں گے, تو اس وقت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں چلا نہ جائے. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ ہستیاں جو رات دن میرے اور آپ کے لیے روتی نہیں بھائی, رات میں پاؤں میں ورم آ گیا, ان کے اپنے گناہ نہیں تھے, ان کی اپنی جنت ٹھنڈی نہیں کر رہے تھے, وہ تو رسول اللہ تھے, حبیب خدا تھے وہ. فإنک بأعیوننا, میرے اور آپ کے لیے رات رات بھر کے روتا رہا انسان. آپ جب اس صورت کو آپ پڑھیں نا تو آپ غور کریں کہ یہ چہرہ اس قابل ہے کہ اس حدیث ہستی کے سامنے لے جایا جا سکے, لے جایا جا سکے. ہمارے اعمال ایسے ہیں, اس نعمت کو ہم نے کہاں تک پہنچایا, کبھی فکر ہوئی ہمارے دل میں؟ حضرات باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں. آخری طور پہ یہ جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ جس سے نہ اللہ خوش ہے, نہ رسول خوش ہے, نہ شیطان خوش ہے, نہ میں اور آپ خوش ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم.